بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھے 20 لاکھ ڈالر کے نوٹ کی شکل میں دیکھ رہا ہو۔ میں نے سوچا اس وقت تک خون کی حدت سے میری ہتھیلیوں کا پسینہ بھاپ بن کر اڑ چکا تھا۔ سیکرٹری کے پاس کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس اجلاس کا مقصد صرف یہ تھا کہ صوبے میں کام کرنے والی تمام ایجنسیوں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ کھٹو مل کے خلاف شہادتوں کی موجودگی کے باوجود اسے چھوٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، لہذا ہر ایک کو اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے۔ اس سطح کے کسی انتظامی اجلاس میں میری شرکت کا وہ پہلا موقع تھا۔ اول خان نے بہت بڑا خطرہ مول لے کر مجھے یہ وہ موقع فراہم کیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں پس پردہ اور گمنام رہ کر بھی بہت سی نگاہوں میں تھا۔ اگر شہر کی فضاؤں میں میرے خون کے پیاسے گرد منڈلا رہے تھے تو ان سے اوپر کچھ شاہین بھی ان کی گات میں تھے۔ کسی کالی بھیڑ کے لیے مجھے نقصان پہنچانا آسان نہیں تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو مدت پہلے میرا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ اکثر انسان صرف اپنی ہی کامیابیوں پر رشک کرتا ہے۔ ذاتی کامیابی کی لذت اس کا سر غرور سے بلند کر دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کا سہارا اس کے مان میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اپنے ہمدردوں اور بہی خواہوں کی موجودگی سے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اس اجلاس کا ماحول دیکھ کر میں اسی کیفیت سے دو چار تھا۔ سیکرٹری کی میٹنگ کے شرکاء کا کوئی ٹھوس قانونی حکم دینا ہوتا تو وہ اجلاس طلب کیے بغیر اپنے دستخط سے ایک خط جاری کر کے ان میں سے کسی کو بھی تعمیل کا پابند کر سکتا تھا۔ وہاں مسئلہ قانونی اختیار کا نہیں بلکہ قانون شکنی سے چشم پوشی کا تھا۔ وہ لکھ کر کسی کو حکم نہیں دے سکتا تھا کہ کھٹو مل راجوانی کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ اپنی اس مجبوری کی وجہ سے اس نے اس غیر رسمی اور آفدی ریکارڈ اجلاس کا بندوبست کیا تھا۔ اوپر سے آنے والی ہدایت درجہ بے درجہ مراحل سے گزرتی ہوئی جس زبانی انداز میں اس تک پہنچی تھی، اس نے اسی انداز میں وہ ہدایت آگے بڑھا دی تھی۔ اس نے اپنی ذمہ داری ایسن طریقے سے پوری کر دی تھی، اوپر والے اس سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ اجلاس ختم ہو گیا۔ سیکرٹری کے ایک ماتحت کے اشارے پر سفید وردیوں میں ملبوس بہرے اندر آ گئے اور شرکاء کے آگے پلیٹیں لگانے لگے۔ خورد و نوش کی ہلکی پھلکی اشیاء میز پر پہلے سے موجود تھیں۔ سیکرٹری نے ابتدا کی، دوسروں نے اس کی تقلید کی، مگر میرا ذہن سنسنا رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے جو کچھ سنا تھا، اس کے بعد میرے ذہن میں بڑے بڑے سوالیہ نشان ابھر رہے تھے۔ چائے کا وہ دور اور ختم ہو گیا۔ میری پلیٹ خالی رہی۔ چائے کی پیالی سے میں صرف 2 گھونٹ لے کر اپنا حلق تر کر سکا۔ بیشتر شرکاء معقولیت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر چند چہروں پر میں فکر مندی کے سائے لہراتے دیکھ رہا تھا۔ اجلاس کے شرکاء میرے محفل کے پیچھے کانفرنس روم سے نکلنے لگے۔ مؤدب اور باوردی ڈرائیوروں نے اپنے صاحبوں کے لیے رتبوں کے لحاظ سے آگے پیچھے گاڑیاں لگا دی تھی۔ کافی لوگوں کے بعد ہم دونوں بھی وہاں سے باہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تو سب خاک میں ملتا نظر آ رہا ہے۔ میں نے راستے میں اول خان کو اپنی مایوسی سے آگاہ کیا۔ تمہارا آنا بہت اچھا ہوا۔ تمہارے اٹھائے ہوئے نکات نے سب کی آنکھیں کھول دیں۔ میں غصے میں وہ سب فراموش کر بیٹھا تھا۔ ہمیں اپنی راہ اب خود بنانی ہوگی۔ ایجنڈے میں دوسرا نام میرا تھا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میرے بارے میں سیکرٹری کی خواہش معنی خیز تھی۔ وہ تمہارے لیے پوشیدہ پیغام بھی ہو سکتا تھا۔ تم نے کچھ لوگوں کی خواہشات کے برعکس کھٹو مل کا پیچھا جاری رکھا تو یہاں میرے لیے مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ اول خان نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر اسے چھیڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گاڑی کلفٹن کے پل پر سے گزر رہی تھی کہ اول خان نے ڈرائیور کو جہانگیر کے بجائے اسٹیشن 4 کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ تمہیں اپنے دفتر میں کوئی کام ہے تو مجھے گھر اتار دو یا میں یہیں سے ٹیکسی پکڑ لوں گا۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے پیشکش کی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور مزمحل سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ میں دفتر میں پوری آزادی سے بات کر سکوں گا، فلیٹ میں محتاط رہنا پڑتا ہے۔ آج جو کچھ ہوا وہ ہمارے سسٹم میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے رویے سے کوئی غیر معمولی بات نہیں جھلک رہی تھی۔ تم بلا وجہ آزردہ ہو رہے تھے۔ آزردگی نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کھٹو مل کو کس طرح شکنجے میں جکڑا جائے۔ اس بار وہ ہماری گرفت سے نکل گیا تو دوبارہ اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ تم اپنے دفتر جا کر کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، دفتر میں کام کا
کا موڈ بنتا ہے، سوچنے اور بولنے کی آزادی ہوتی ہے، وہاں کے ماحول میں ہم دونوں مل کر شاید کوئی راہ نکال سکیں۔ دفتر جا کر تم اپنے ہیڈ کوارٹر کے بجائے پنڈی یونٹ سے رابطہ کرو اور یہ معلوم کرو کہ تمہاری پیشگی اطلاع کے باوجود کھٹومل اپنے سرپرستوں تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا۔ یہ بات میرے ذہن میں کہیں چبھ رہی تھی، لیکن میں اسے اتنے واضح الفاظ میں محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ کام سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ اول خان راستے میں ہی آپریٹرز پر رابطہ کر کے اپنے کسی آدمی کو اپنی آمد سے مطلع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم اسٹیشن 4 پہنچے تو سلطان شاہ بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ سنا ہے کہ تم لوگ کسی اہم اجلاس میں گئے تھے۔ سلام دعا ہوتے ہی سلطان شاہ نے سوال کر ڈالا، کیسی میٹنگ تھی؟ کہ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ تمہیں یہ اطلاع کس مخبر نے فراہم کی؟ میں نے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔ شک و شبے میں مت پڑو، تھوڑی دیر پہلے جہانگیر سے بات ہوئی ہے، وہ بتا رہا تھا کہ کسی وجہ سے تم دونوں فکر مند ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، ہمارے ساتھ چلے آؤ، تھوڑی دیر بعد ہر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سلطان شاہ نے بحث نہیں کی، خاموشی سے ہمارے ساتھ ہو لیا۔ کھٹومل کے اسلام آباد پہنچنے کی کہانی میں مجھے گہری دلچسپی تھی۔ اول خان نے گفتگو کے لیے ایک اسپیکر فون استعمال کرتے ہوئے اپنے پنڈی یونٹ کا نمبر ملا ڈالا۔ میں ابھی تم سے رابطہ کرنے ہی والا تھا۔ اول خان سے سلام دعا کے تبادلے کے بعد پنڈی سے جواب دیا گیا، آدمی اسلام آباد ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اطلاع مجھے ابھی ملی ہے۔ اتنی جلدی آنے کا مطلب ہے کہ وہ ایئرپورٹ کے راستے شہر میں داخل ہوا تھا۔ وزارت داخلہ کے دفاتر میں پر بھی تمہارے آدمی اسے نہیں روک سکے؟ اول خان نے تلخی سے پوچھا۔ وہ وہاں نہیں پہنچا، میرے آدمی ہر جگہ مستعد تھے، لیکن اسے خطرات کا اندازہ تھا۔ وہ ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج سے کسی وی آئی پی کے ساتھ نکل گیا۔ بعض بڑے لوگوں کی گاڑیاں انہیں لینے کے لیے ٹارمک تک چلی جاتی ہیں۔ اس نے ایسی کوئی سہولت استعمال کی اور ہمارے آدمیوں کی نظروں میں آئے بغیر وہ چلا گیا۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ اول خان نے اس کی بات کاٹ کے کہا، میں ہوم آفس کے دفاتر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آخری ممکنہ منزل وہی تھی۔ بدقسمتی سے اس نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ وہ خاصی زخمی حالت میں ہے اور اسلام آباد میں اپنے کسی دوست کے گھر پر آرام کر رہا ہے۔ میں نے اس کے ٹھکانے کا سراغ لگانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ یہ سب کہانیاں ہیں، وہ ہم سب کو چکمہ دے کر اپنا کام کر گزرا ہے۔ اس کے اثرات کراچی میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اول خان قدرے برہم ہونے لگا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں۔ دفاتر میں چھٹی کا وقت ہو جانے پر میرے آدمیوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے خاصی بھاگ دوڑ کے بعد معلوم کیا کہ کھٹومل اسلام آباد پہنچنے کے بعد ان دفاتر میں اپنے کئی خیر خواہوں سے فون پر رابطہ کر چکا ہے۔ اس نے ہر ایک سے معذرت کی کہ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے ان سے ملنے نہیں آ سکا۔ یہ بات اتنی پھیل چکی تھی کہ آخرکار میرے آدمیوں کے علم میں بھی آ گئی۔ اول خان کے حلق سے گراہٹ سے آزاد ہو گئی۔ اب کڑیاں کسی حد تک مل رہی ہیں۔ وہ اپنی چوٹوں سے فائدہ اٹھا کر وہاں بھی چھپا بیٹھا ہے۔ کراچی کے بارے میں تم جو کچھ بتا رہے ہو، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھٹومل فون پر ہی اپنے لیے رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہی ہوا ہے، کراچی میں اسے امان مل چکی ہے۔ اب وہ یہاں آ گیا تو ہم اسے نہیں چھیڑ سکیں گے۔ اول خان کی آواز میں شکست کی تلخی گلی ہوئی تھی۔ مجھے شروع ہی سے تمہارے اس کیس کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ وہ دوسری طرف سے کہا گیا، ہم نے اس کی پشاور کی مصروفیات پر تھوڑی بہت نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ اس کی خاطر میں نے آج کا کافی وقت فیلڈ میں گزارا تھا۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو جو کچھ ہوا اس میں میرے آدمیوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کھٹومل کی مکاری پر میرے ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ٹرین سے کودنے کے نتیجے میں آنے والے زخموں سے بھی اس نے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوا ہوتا تو اسلام آباد میں سیدھا دفاتر کا رخ کرتا اور دھر لیا جاتا۔ زخمی ہونے کے نتیجے میں اس نے وہاں بھی رپوشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی کہ اپنے کمرے کے سیل کھلنے کی اطلاع کو آزادی کا پروانہ سمجھ کر وہ فوری طور پر اسلام آباد سے کراچی پہنچ جاتا، جہاں اس کے ہمدردوں کا اختیار ہماری طاقت پر غالب تھا۔ اس پر وہیں ہاتھ ڈال دو، میں نے اضطراری لہجے میں اول خان کو مشورہ دیا۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھ سے استفسار کیا۔ میں نے اپنی بات دہرائی تو دوسری طرف سے جواب آیا، اس وقت یہی حربہ کارگر ہو سکتا ہے، تم خود ڈینی سے بات کر لو، یہ تمہیں بہتر رائے دے سکے گا۔ اول خان اسپیکر فون پر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، میں اپنے نادیدہ دوست سے بات کر کے خوشی محسوس کروں گا۔
گا۔ وہ یہاں اپنی کلیئرنس کا مکمل بندوبست کر چکا ہے اور کسی بھی پرواز سے کراچی پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس بار ایئرپورٹ سیل کر دو۔ وی آئی پی لاؤنج کا راستہ بھی نگاہوں میں رہنا چاہیے۔ وہ زخمی ہے، ہر ایک اس سے ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا۔ ساتھ ساتھ اس کی کمین گاہ کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہو۔ وہ جہاں اور جس حالت میں ہے تمہارے ہاتھ آنا چاہیے۔ میں سمجھ گیا تم اس سے اپنی پسند کے میدان میں لڑنا چاہتے ہو۔ اب ایسا ہی ہوگا۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ میں نے باتوں میں وقت برباد کرنے کے بجائے فون بند کر دیا۔ اول خان خالی خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، آج اسے اسلام آباد کی ہدایت پر ہی تحفظ فراہم کیا گیا ہے، وہاں تم اس کا کیا بگاڑ سکو گے؟ دیکھتے جاؤ، میں نے سگریٹ سلگا کر پرخیال انداز میں کہا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، نتائج پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی کہ کہیں سے کمک ملنے سے پہلے ہم اس کے سارے بالوں پر کاٹ سکے۔ اول خان سر ہلا کر رہ گیا۔ دفتر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اس سکوت میں سقف کیر پنکھے کی گوں گوں بہت واضح ہو گئی تھی۔ کمرے کی بوجھل فضا میں کافی دیر تک ہم تینوں خاموش بیٹھے پرخیال نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میرا ذہن پیش آنے والے متوقع واقعات کی کڑیاں ملانے میں مصروف تھا، مگر میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں نے میری پیش کی ہوئی تجویز سن ضرور لی تھی، مگر وہ اسے قبول نہیں کر سکے تھے۔ ان کی پرتشویش نظروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میری جانب سے کسی وضاحت کی توقع کر رہے تھے، جبکہ اس وقت میں خود کوئی وضاحت پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر غیر ارادی طور پر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ سلطان شاہ کے مقابلے میں اول خان کو صورتحال کا بہتر ادراک تھا۔ آخرکار اس سے نہ رہا گیا اور وہ بول ہی پڑا، میں تمہاری مشکل کو سمجھ رہا ہوں۔ کیسی مشکل؟ سلطان شاہ نے تنک کر اس کی بات کاٹ دی۔ ڈینی نے ادھوری بات سنا کر ہمیں مشکل میں بلکہ الجھن میں ڈال دیا ہے۔ جو شخص اسلام آباد والوں کا چہیتا ہو، اس پر ہم کہیں بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ کچھ پتا تو چلے کہ پورا منصوبہ کیا ہے۔ کام کرنے میں یہی ہوتا ہے۔ اول خان نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ حالات کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے ڈینی نے اس کا ایک حل تجویز کر دیا ہے، مگر اب خود پریشان ہے کہ اس پر عمل کیسے کیا جا سکے گا۔ میں نے غور سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، تم کھٹومل کے بارے میں اندازے کی ایک بنیادی غلطی کر رہے ہو۔ تم چپ چا کا روزہ توڑ کر کچھ ارشاد فرماؤ تو میں بلا جھجک اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا۔ اس کے جلے کٹے لہجے پر میں بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ اسلام آباد والوں کا چہیتا نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے کسی ایک بارسوخ شخص کا منظور نظر ہے۔ کیا ان دونوں مفروضوں سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اسلام آباد ملک کے دارالحکومت اور اقتدار اعلیٰ کا نام ہے۔ مقتدر حلقے اتنے غافل نہیں ہیں کہ اس جیسے مسلمہ مجرم کی پشت پناہی کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی حماقت کر سکے۔ مجھے اپنے نظریے کی وضاحت کے لیے موضوع الفاظ کا سہارا مل گیا۔ کھٹومل نے اپنے کسی دوست کی مدد حاصل کی ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی سرکاری آدمی ہی ہو، وہ بڑے لوگوں یا حکمرانوں کا کوئی خوش آمدی بھی ہو سکتا ہے۔ چلو یہ بھی مان لیتا ہوں، اگر وہ شخص اسلام آباد سے ڈوریاں ہلا کر کراچی والوں کو بے بسی کے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، تو اسلام آباد میں تمہیں کیسے برداشت کر سکے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس بار تم واقعی اول خان کو نوکری سے نکلوا دو گے۔ اس وقت اہم ترین بات یہ ہے کہ کھٹومل کا کوئی سراغ مل جائے۔ اس بار میں اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خاموشی سے اسے اٹھاؤ اور قبائلی علاقے میں پہنچا دو، وہاں کھٹومل کے کسی دوست کی سفارش بھی کام نہیں آ سکے گی۔ تم مجھے اس سسٹم سے بغاوت کرنے کا مشورہ دے رہے ہو، جسے بار بار میری مجبوری قرار دیتے رہے ہو۔ میرے اوپر والے بھی اس حرکت کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ بغاوت نہیں، صرف وقت حاصل کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہوگی۔ اسے منظر عام سے غائب کر کے تم اپنے بڑوں اور دوسروں کو یقین دلا سکو گے کہ اس کے ساتھ ہمدردی جتانے والا شیطان کا بھی والد بزرگوار ہے۔ اول خان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم آزاد علاقے میں اسے ہلاک نہیں کرو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جس سرزمین کا غدار ہے، اس کا آخری انجام اسی سرزمین پر ہونا چاہیے۔ وہ قبائلی علاقے میں اس وقت تک یرغمال میں رہے گا جب تک کہ تم ہر ایک کو اس کے بارے میں حقائق باور نہیں کرا دیتے۔ قبائلی علاقے میں بھی اس کے دوست ہیں۔ سلطان شاہ نے شوشہ چھوڑا۔ وہ پشاور کے راستے ان سے میل جول اور منشیات کا لین دین رکھتا ہے، انہیں بھول جاؤ۔ اس بار اول خان نے پورے اعتماد سے کہا، ہم ایسے اسلام آباد سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ آدم خان کے آدمیوں کی تحویل میں رہے گا۔ وہ منشیات فروشی سے کوسوں دور ہے، ان کے ٹھکانے بھی ایسے پہاڑی دروں میں ہیں جہاں پرندے تک باہر نکلنے کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ وہ ضرور بے جگر اور بہترین منصوبہ ساز ہوں گے، مگر ان کے بارے میں اتنا مبالغہ نہ کرو۔ پرندے تو روشنی کی ذرا سی کرن سے آسمان کی راہ پا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، ان
پہاڑی قلعوں کا یہی کمال ہے کہ ہر روشنی کا اختتام کسی اور غار یا بند گھاٹی پر ہوتا ہے۔ خوراک کی تلاش میں اندر گھس آنے والے پرندوں کو وہ لوگ تنگ آ کر اپنے ہاتھوں سے مار گراتے ہیں۔ آدم خان نے بڑی منصوبہ بندی سے پہاڑوں کے سینے خالی کرائے ہیں۔ خیر میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں نے بحث کو طول دینے کی بجائے کہا، ہماری ضرورت صرف اتنی ہے کہ کھٹومل کو چند روز کے لیے پوری رازداری کے ساتھ کہیں قید رکھا جا سکے۔ کیا یہ کام پاکستان کی حدود میں STF سر انجام نہیں دے سکتی؟ سلطان شاہ آزاد علاقے کے بارے میں نہ جانے کیوں مطمئن نہیں تھا۔ میں نے گہری نظر سے اسے گورا پھر تلخی سے کہا، غیر ملکی ایجنٹوں اور دشمنوں کے خلاف STF جیسے بہت فعال اور مؤثر ہے۔ دشمن کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، اس سے سب کچھ اگلوایا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آستین کے سانپوں کے سامنے یہ بھی بے بس ہیں۔ کیسی بے بسی؟ سلطان شاہ نے میری بات کاٹ کے کہا، جن کے جرم ثابت ہو چکے ہیں ان کو خاموشی سے جہنم واصل کر دینا چاہیے۔ انہیں لے کر ادھر ادھر مارے پھرنے سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکے گا، وہ ہمارے سینوں پر مونگ دلتے رہیں گے۔ یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے، اول خان نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ ڈینی ٹھیک کہہ رہا ہے، کھٹومل کے بارے میں دو تازہ ترین واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں مال مسروقہ سمیت رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا تھا۔ میں اس مہم میں خود بھی شریک تھا، لیکن ایک سرکاری اہلکار کی ملی بھگت کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکا، منہ دیکھتا رہ گیا اور کھٹومل پیشاب کرنے کے بہانے سب کو جل دے کر اسلام آباد کی طرف فرار ہو گیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا ہی تھا کہ سلطان شاہ بول پڑا، اور اب صوبائی ہوم سیکرٹری نے اوپر والوں کی ہدایت پر تم سب کے ہاتھ پر باندھ دیے ہیں، اس لیے اس زہریلے ناگ کو پیار و محبت کے ساتھ دودھ پلانا ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے سختی سے کہا، کہیں نہ کہیں اس کے ہمدرد موجود ہیں۔ میرے خلاف اس کی FIR کٹی ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس کے خلاف کون کون سی قوتیں میدان عمل میں اتری ہوئی ہیں۔ ہدایت اور ضابطوں کے برعکس اس کا بال بھی بیکا ہوا تو ہم سب اپنوں کے عتاب میں آ جائیں گے۔ STF جو کچھ بھی ہے، لیکن کسی نہ کسی سرے پر کوئی اہم ترین شخصیت اس کے سربراہ سے جواب طلبی کر سکتی ہے۔ ان اعتراضات میں الجھنے کی بجائے تم کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اول خان نے اس کا ذہن پڑھ کر دو ٹوک لہجے میں کہا، آزاد علاقوں میں مسلمان کی زبان اور عمل پر اعتبار کیا جاتا ہے، نیتوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے بدکار اور سازشی اپنی مظلومیت کی جھوٹی کہانیاں سنا کر وہاں پناہ لیے رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کھٹومل کا ہمدرد ہوا تو تم کیا کرو گے؟ اول خان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ تیر گئی۔ تم ذرا دور کے رہنے والے ہو، میں انہی پہاڑوں کی گود میں پلا بڑا ہوں اور وہاں رہنے والوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ لوگ باہر سے آئے ہوئے پناہ گزینوں پر ہمیشہ کڑی نگاہ رکھتے ہیں، اتنی ڈیل نہیں دیتے کہ وہ ان کی زمین پر من مانے انداز میں فتنہ فساد پھیلا سکیں۔ تمہارے خدشات بس اتنے ہی ہیں تو انہیں بھول جاؤ۔ میں نے لقمہ دیا، اول خان تمہاری جگہ بلکہ شاید تم سے زیادہ پٹھان ہے۔ کھٹومل ایک سازشی بنیا ہے، وہ اول خان کو چکمہ نہیں دے سکے گا اور جلد ہی اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ میری نیک تمنائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں، سلطان شاہ نے بے رخی سے کہا۔ وہ ہمیں 2 بار تو چکر دے ہی چکا ہے، حیرت ہے کہ تم اب بھی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو۔ اس کے دل میں چور ہے، اسے اپنی انجام بہت اچھی طرح معلوم ہے، اسی لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چلتی ٹرین سے کود گیا۔ اول خان نے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ صرف زخمی ہو کر اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے میری گرفت میں آنے پر ٹرین سے کود کر مار جانے کو ترجیح دی تھی، میں اس کے پیچھے کودنے کا حوصلہ نہیں کر سکا۔ اسے چکر نہیں، مکافات عمل کہتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے نرگے میں آ رہا ہے، جلد ہی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اس نے بے رخی سے کہا، ڈینی نے تمہیں بھی بگاڑ دیا ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی نے اس سے آخری فکرے کے بارے میں کوئی وضاحت طلب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ عارضی ناکامیوں پر کنوتیت کا شکار ہو چلا تھا، اس وقت اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی سب سے بہتر عمل ہو سکتا تھا۔ کھٹومل جیسے بارسوخ سیاستدان کی مجرمانہ سرگرمیوں کے کھلے کھلے ثبوت ہمارے سامنے تھے۔ شاید ان سب الزامات کو کسی عدالت میں ثابت کرنا اتنا آسان نہ ہوتا، مگر ہم سب ہی اپنے مقصد کے حصول کی سر توڑ جدوجہد کے باوجود اپنے اپنے ضمیر کو جواب دیتے۔ کسی کو ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ فطری انصاف کی کسی بھی بٹی سے گزر کر کھٹومل خود کو بے گناہ ثابت کر سکے گا۔ اسے عارضی طور پر جو حمایت مل گئی تھی وہ بظاہر حوصلہ شکن تھی، مگر مجھے ان حالات میں امید کا ایک بہت زیادہ روشن مینار نظر آیا تھا جو مجھے سب کچھ کر گزرنے پر اکسا رہا تھا۔ ہوم سیکرٹری کی طلب کی ہوئی آف دی ریکارڈ میٹنگ میں شریک ہونے والے بیشتر صوبائی اہلکار اس کے ماتحت یا خوش آمدید تھے، لیکن انٹیلیجنس بیورو کے ایک
ایک اعلیٰ افسر نے ایجنڈے میں میرے نام کی موجودگی پر جس طرح کھل کر اعتراض کیا تھا، اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ چند مفاد پرستوں کے سوا بہت سی محب وطن قوتیں میری حامی تھی۔ IB جیسے کلیدی ادارے کا میرے بارے میں باخبر ہونا ہی میرے لیے اعزاز کا باعث تھا، جبکہ وہ میری مدد پر بھی امادہ نظر آئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہم سب کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھٹومل زخمی ہونے کے باوجود اسلام آباد میں جوڑ توڑ اور سازشیں کرنے میں مصروف تھا۔ اول خان کی STF کے آدمی اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے اور اس وقت تک انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری طرف سندھ کے ہوم سیکرٹری کے پیغام نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اس صوبے کی انتظامیہ کھٹومل کی ہر غیر قانونی سرگرمی سے چشم پوشی اختیار کرنے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ کراچی میں اس کے سر پر منڈلانے والے خطرے کے سیاہ بادل سفارشوں کی تیز آندھی میں تحلیل ہو چکے تھے۔ IG اس کی خوابگاہ کی سیل کھلوا کر فائل بند کرنے کا وعدہ کر چکا تھا اور شاید اس وقت تک اس وعدے پر عمل درآمد بھی کیا جا چکا ہوگا۔ اپنے اہداف حاصل کر لینے کے بعد کھٹومل کراچی آ جاتا تو ہم اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا کر مقامی انتظامیہ سے تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ STF کے پنڈی یونٹ والے کھٹومل کی اصلیت سے بہت زیادہ باخبر نہیں تھے، وہ صرف اول خان کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ انہیں پوری طرح متحرک کرنے کے لیے اول خان کی وہاں موجودگی ضروری نظر آ رہی تھی، دوسری صورت میں کھیل بگڑ سکتا تھا۔ میں اس وقت کراچی نہیں چھوڑ سکتا، میری تجویز پر اول خان نے بے بسی سے کہا۔ میرے یہاں سے جانے کا مطلب لیا جائے گا کہ میں نے ہوم سیکرٹری کی نیم سرکاری خواہشات کو بے اثر بنانے کے لیے پنڈی جا کر کھٹومل پر ہاتھ ڈالا ہے۔ انتقامی تصادم سے مکمل گریز ہماری فورس کے منشور میں شامل ہے، چاہو تو تم اسلام آباد جا کر کمان سنبھال سکتے ہو، وہاں والوں کے لیے میں اجنبی ہوں، میں کیا کر سکوں گا؟ میں نے پوچھا۔ یہ نہ بھولو کہ کرنل جمال دستی کے نام سے آج سے تم فورس میں شامل ہو چکے ہو۔ STF والے اپنے انہی ساتھیوں کو جانتے ہیں جن سے ان کا رابطہ رہتا ہے، ورنہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ تمہاری نئی شناخت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے پورے اختیار کے ساتھ تمہیں شناخت نامہ جاری کرایا ہے، پھر میرے لیے پہلی پرواز سے اسلام آباد پہنچنے کا بندوبست کرو۔ میں نے اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، اور مجھے بتاؤ کہ وہاں جا کر مجھے کس سے ملنا ہوگا؟ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ سلطان شاہ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ اول خان نے انٹرکام پر اپنے کسی آدمی کو ہدایت کی کہ اسلام آباد کے لیے عام نشستوں کے ملنے میں کوئی دشواری ہو تو وہ سرکاری کوٹے سے فوراً 2 نشستیں حاصل کر لے۔ اول خان مجھے اسلام آباد کے بارے میں بریف کرنے لگا۔ اس نے ذاتی طور پر بہت بڑا خطرہ مول لے کر مجھے ڈینی سے کرنل جمال دستی بنایا تھا۔ اس روپ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے مجھے STF کی بہت سی اندرونی سرگرمیوں سے واقف ہونا ضروری ہوتا۔ سلطان شاہ اس گفتگو کی نزاکت کو بھانپ کر خود بخود وہاں سے ٹل گیا تھا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد اول خان نے مجھے بند لفافے میں ایک رکا دیا جو مجھے اسلام آباد میں STF کے اسٹیشن کمانڈر کے حوالے کرنا تھا۔ اس دوران میں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ چند گھنٹوں بعد روانہ ہونے والی پہلی پرواز میں وفاقی کوٹے سے 2 نشستیں حاصل کر لی گئی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں اول خان کے ساتھ اجلاس میں شرکت کے لیے جہانگیر کے گھر سے روانہ ہوا تھا۔ میرے اچانک غائب ہونے پر وہ خاصا بدحواس ہو سکتا تھا۔ میں نے فون پر ہی اسے اپنی غیر متوقع غیر حاضری کے بارے میں آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری کال جہانگیر نے ہی وصول کی اور آواز پہچان کر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، تم کہاں مرے ہوئے ہو؟ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، کتنی دیر میں آ رہے ہو؟ میں نے صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اب شاید میں 2-4 دن بعد ہی واپس آؤں گا، تمہیں میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی آواز مزید رازدارانہ ہو گئی۔ کیا پھر ویرا کو بینکاک لے جا رہے ہو؟ میرے تجسس میں پڑھ کر وہ مردود عارضی طور پر اپنی پریشانی کو بھول بیٹھا تھا۔ فکر مت کرو، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس بار ویرا کو بینکاک لے جانا ہوا تو تمہیں بھی نسیم کے ساتھ وہاں لے جاؤں گا، خوب عیش کرتے رہنا۔ ارے باپ رے، اس حرام زادی کا نام بھی مت لو، اسی نے تو مجھے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، تم بے فکر رہو۔ وہ پولیس کے قبضے میں ہے، وہ جہنم میں بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تمہیں سلمہ بی بی کے دماغ پر اب اسی کے بارے میں جاننے کا خبت سوار ہو چکا ہے، پھر پریشانی کیا ہے؟ جنوا دو، میں نے اس کی بات کاٹ کے بے اعتنائی سے کہا۔ فون پر اس کی خیفت زدہ ہنسی کی آواز ابھری۔ آج وہ مجھ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہے اور خود پیک بنا کر دے رہی ہے۔ خوشی کی بات ہے، اپنی عورت ساکی گیری کرنے لگے تو آدمی نسیم جیسے گند پر منہ مارنا چھوڑ دیتا ہے۔ تمہیں اس تبدیلی پر خوش ہونا چاہیے۔ تم ہر بات پر
مذاق شروع کر دیتے ہو، وہ شاید برا مان کر بولا، وہ ایسی حرکتیں خلوص سے نہیں کرتی، ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی منافقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میرے پاس تمہارے ان ازلی جھگڑوں کے لیے وقت نہیں ہے، مختصر الفاظ میں بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور اس وقت سلمہ کہاں ہے؟ وہ سوڈے کی بوتلیں لینے کے لیے نیچے گئی ہوئی ہے۔ اس کا خوفناک منصوبہ مجھے مدہوش کر کے نسیم کا راز اگلوانے کا معلوم ہو رہا ہے، کہیں میں بہک ہی جاؤں، پھر پینے سے گریز کرو۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، بہتر ہوگا کہ بوتل ہی توڑ دو۔ وہ ڈٹائی سے ہنس پڑا، وہ بد زبان ضرور ہے لیکن بد صورت نہیں ہے، تم سمجھ سکتے ہو کہ اس جیسی دلکش بیوی پیگ بنا کر دے تو کون کافر انکار کر سکتا ہے؟ وہ واقعی اس کی مجبوری تھی، شراب سامنے آ جانے کے بعد وہ اس سے گریز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر اس سے کہا، تمہارے گھر میں املی یا کھٹائی ہے؟ یہ املی اور کھٹائی کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ اس کی آواز تہیہ زدہ تھی۔ بک بک مت کرو اور شرافت سے میری بات کا جواب دو، میں نے گررا کے کہا۔ میری مدہوشی کا توڑ کرنے کے لیے سلمہ گھر میں ہر وقت ایسی کھٹی میٹھی چیزوں کا ذخیرہ رکھتی ہے۔ اس نے کچھ نہ کچھ سمجھنے والے انداز میں اعتراف کیا۔ دل کھول کر املی یا کھٹائی کھاؤ اور اس پر ایک گلاس یک بستہ پانی پی ڈالو، اللہ نے چاہا تو تمہارا مسئلہ خیر و خوبی سے حل ہو جائے گا۔ مذاق مت کرو، یہ تو تم نشہ اتارنے والی ترکیبیں بتا رہے ہو۔ اس کی کھسیائی ہوئی آواز آئی، اب ایک گامڑ نشہ ہو تو ان چیزوں سے اترتا ہے، تم نے ابھی ابتدا کی ہے، یہ ترکیب آزما ڈالو، ذرا سی دیر میں تمہارا حلق بند ہو جائے گا، ریڈیو خراب ہوگا تو تم سلمہ کی کوشش اور اپنی خواہش کے باوجود نسیم کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکو گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔